اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دی ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سمر عباس قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں DTV۔ ناظرین، ہماری شروع دن سے یہ کوشش ہے کہ گلگت بلتستان کے جتنے بھی پرسنالٹیز ہیں جو مختلف شعبۂ زندگی کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم نشست رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم سیشن رکھتے ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی جو سماجی خدمات ہیں ان کو ہم اجاگر کر سکیں اور آپ تک دکھائیں، تاکہ آپ ان کی جو لائف ہے، سکسیس جو ان کی سٹوریز ہے، ان سے انسپائریشن لے کے، ان سے سبق سیکھ کے آپ فردر اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کی امپلیمنٹیشن کر سکیں۔ آج ہمارے ساتھ جو ہماری مہمان ہیں، ہم ان کا تعارف آپ سے کراتے چلیں کہ تسنیم زہرا جو کہ ہماری گیسٹ ہیں آج کے اس پروگرام میں، جو کہ دارالہنر فاؤنڈیشن گلگت بلتستان کی CEO ہیں۔ تسنیم زہرا کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ناظرین، انہوں نے اپنا انگلش اس کے اندر سبجیکٹ میں MPhil کیا ہوا ہے لنگوسٹک کے اندر۔ اس کے علاوہ میڈم تسنیم زہرا نے ایم اے اردو بھی کیا ہے اور ایم اے اسپیشل ایجوکیشن بھی کیا ہے۔ سب سے پہلے تسنیم زہرا صاحبہ آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً ہم بھی یہ جاننا چاہیں گے اور ہمارے ویورز بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو ایجوکیشنل پروفائل ہے بہت ہی اسٹرانگ ہے، بہت ہیوی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ویورز کو آپ تھوڑا اپنا انٹروڈکشن، جس کے اندر آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، آپ کا پروفائل اس کے اندر آ جائے۔ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں DTV کی، آپ کی کہ آپ یہاں آئیں اور اس پلیٹ فارم کے تھرو ہمارا میسیج آپ سب کو سنوانا چاہ رہے ہیں، جو کہ آج کی معاشرے کی اہم ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کا سوال میرا ایجوکیشن پروفائل پہ ہے، تو آلریڈی کچھ آپ بتا چکے ہیں، لیکن میں تھوڑا اس کو وضاحت میں بتاؤں گی، ایکسپلین کروں گی۔ میں MPhil انگلش لنگوسٹکس ہوں فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ اس کے علاوہ میں نے MA اردو ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ سرگودا یونیورسٹی سے کیا ہے، پھر MAd اسپیشل ایجوکیشن فرام علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی۔ پلس میں جو میری پروفیشنل ڈگریز ہیں ان میں میرا CT ہے، B.Ed ہے، یہ میری جو ادر ہے۔ اس کے علاوہ ایڈوانس ڈپلومہ فرام نمل جو کہ لنگویجز کے لیے فیمس ہے۔ تو اس کے علاوہ جو میری ایجوکیشن اس سے پہلے ہوئی ہے وہ میں نے ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کیا ہے، کیونکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے معاشرے میں، آج کے دور میں بھی ایسا ہے کہ جینڈر ڈسکرمنیشن کے تھرو جتنا میل کو اپرچونیٹی ملتی ہے ایجوکیشن اور ادر جو اپرچونیٹیز ہیں، تو خواتین کو یہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے مجھے بھی اسکول نہیں بھیجا گیا۔ کچھ میرے اپنے مسئلے تھے، جو لیفٹ لیگ کا ایشو ہے، میں پولیو ہینڈیکیپڈ ہوں۔ پلس میں پھر خواتین کے لیے اسکول دور ہونے کی وجہ سے میری فیملی اتنی ایکسیس نہیں کر سکتی تھی، جس کی بہاف پہ میں نرسری سے لے کر BA تک ایز اے پرائیویٹ کینڈیڈیٹ گھر پہ پڑھا۔ تو میں اس معاملے میں اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتی ہوں کہ عام بچوں کی طرح اسکول کا ماحول میں نے نہیں دیکھا، اور کالج کی ایک لائف ہوتی ہے جو کہ ایک یادگار لائف ہوتی ہے۔ تو یہ دو ایڈونچرز میری لائف میں نہیں رہی۔ اچھا تسنیم زہرا، آپ کا بہت شکریہ کہ جیسا کہ آپ نے اپنے پروفائل کے حوالے سے بتا دیا کہ اسکول آپ نے انفارمل جو ایجوکیشن ہے اس کے تھرو آپ نے اپنی تعلیم کو جو ہے وہ آگے کنٹینیو کیا۔ ڈیفینیٹلی آپ نے اس وقت ایک دارالہنر فاؤنڈیشن کو اسٹیبلش کیا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ کس مقصد کے تحت، کس ویژن کے تحت آپ نے اس فاؤنڈیشن کو اسٹیبلش کیا ہے، اور فردر اس کے تحت آپ کیا کام کرنے جا رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر؟ دارالہنر کا مقصد یہ ہے سر کہ وہ میں آپ کو فردر بتاتی چاہوں گی۔ دارالہنر کا آئیڈیا کہاں سے آیا، میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی۔ میں نے تقریباً 7 سے 8 سال اسلام آباد میں ہائر ایجوکیشن کے لیے میں رہی، تو انہی دنوں میں ویکینڈ پہ سیمینارز وغیرہ اٹینڈ کرنے جاتی تھی۔ تو مجھے ایک چیز وہاں پہ بہت اچھی لگی، وہ یہ کہ ہمارے جو پنجاب سائڈ کے خاص کر جو سٹیز کے لوگ ہیں وہ آپس میں مل کے کوئی سیمینارز گیٹ ٹوگیدر اس طرح کی ڈفرینٹلی ایبل خواتین کے لیے کر رہے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مجھے بھی ایک آگاہی ملی کہ ہمارے ایریے میں خواتین، خاص کر ڈفرینٹلی ایبل خواتین کے لیے وہ مواقع میسر نہیں ہیں جو کہ ایک عام ایریے میں لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ ان کو یہ نیڈس ملنی چاہیے۔ جب میں واپس آئی کرونا کے یہ پینڈیمک سچویشن میں گھر پہ، تو میرے لیے سب سے ایک مشکل ترین مرحلہ تھا، کیونکہ وہ سر کہتے ہیں نا کہ اسٹوڈنٹس اب ہمیشہ ایک ایکٹیویٹی کے ساتھ بزی رہتے ہیں، لائبریری میں جانا، اپنے جو یونیورسٹی کے ملے ہوئے ایکٹیویٹیز کو کرنا۔ تو یہ 3 سے 4 مہینے میرے لیے بہت ہی مشکل تھے گھر پہ۔ پھر میں نے سوچا کہ اب وقت ہے کہ انہی حالات میں اس کے اوپر سوچا جائے اور کام کروں۔ پھر میں نے اپنے بابا سے شیئر کیا کہ بابا ایک اس طرح کا آئیڈیا ہے میرے پاس۔ تو بابا نے کہا کہ یہ تو میں نے آپ کے لیے پہلے ہی سوچا ہوا تھا، یہ میں اس لیے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ابھی آپ کی ایجوکیشن سب سے پہلے ضروری تھی، کیونکہ آپ کے پاس پاور آف ایجوکیشن ہوگا تو یو کین کنوے یور میسج بیٹر، ٹھیک ہے، جو کہ ایک نان ایجوکیٹڈ ایزلی نہیں کر سکتے۔ پھر ہم نے آغاز اس کا
अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक में इसका नाम तजवीज़ हुआ, 15 रमज़ानुल मुबारक का। तो सर मैं यहाँ पे एक बात कहती रहूँ कि शायद अल्लाह ख़ुद चाहता है कि एक नेक काम हो, क्योंकि इसका नाम हम काफ़ी पहले से सोच रहे थे, लेकिन सिलेक्शन इसका दारुल हुनर फाउंडेशन का तभी हुआ जब 15 रमज़ानुल मुबारक की रात थी। उसके बाद फिर हमने 5 जून को चेरी डे, जो बाबा हमारे कल्चरल वो इवेंट मनाते हैं, उसकी 17वां चेरी डे घर पे रखा गया था। तो हमने बाकायदा इस काम का आगाज़ कर लिया और वहाँ पे बैठे हुए मेहमानों को, कुछ डिफरेंटली एबल लोगों को बुला के इसको हमने बताया कि किस मकसद के तहत दारुल हुनर का क़याम अमल में लाया गया है। फिर इसी तरह से हमने इस सिलसिले को जारी रखा और मुहर्रम से 1-2 दिन पहले इसका बाकायदा इनॉग्रेशन हुआ, ऑफिस सेटअप हुआ। और इसका बेसिक मकसद जो है वो ख़वातीन जो GB में हैं, उनके जो नॉन एजुकेटेड ख़वातीन हैं उनको स्किल प्रोवाइड करना। स्किल, टेक्निकल स्किल में हमारे पास ड्रेस डिज़ाइनिंग है, मुख्तलिफ हैंडीक्राफ्ट्स का काम होता है, जो कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान भी इसी वजह से मशहूर है हैंडीक्राफ्ट्स की। प्लस में जो ऐसी ख़वातीन हैं जो थोड़ा कुछ पढ़ना लिखना जानती है और उनको ज़रूरी समझती हूँ मीडिया स्किल्स प्रोवाइड करना। अगर एक जो है हैंडीकेप्ड खातून अपनी जगह पे बैठ के मीडिया स्किल्स को जानती हो, अपने एजुकेशन के थ्रू वो अर्निंग कर सकती है। जैसा कि आप जानते होंगे फ्रीलांसिंग और ब्लॉगिंग एक ऐसा इम्पोर्टेंट अर्निंग स्किल है कि हम जैसे लोगों के लिए वो प्रॉफिटेबल है। तो मेरी आइंदा की कोशिश यही है कि इन ख़वातीन को इस तरह से इस लाइन में लाया जाए जहाँ पे वो अपने आप को खड़ा करे, अपनी फाइनेंशियल जो मसाइल हैं उनको कम करे, ताकि उनके घर वाले और कम्युनिटी मेंबर्स उनको बोझ न समझे, बल्कि उनको भी वही राइट्स मिले जो कि एक नॉर्मल खातून को या एक नॉर्मल फ़र्द को मिलता है मुआशरे में। बिल्कुल। अच्छा तस्नीम ज़हरा, आपने अपने बिगनिंग उसमें अपना प्रोफाइल के अंदर बता दिया कि हमारे माशरे के अंदर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है बहुत ज़्यादा है। यस सर। आप क्या समझती हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये इसकी क्या वजह है? जो हम तफरीक करते हैं स्पोर्ट्स बाय बर्थ से ही स्टार्ट होता है। जब किसी भी घर के अंदर बेटा पैदा होता है तो खुशी का जश्न मनाते हैं, बेटी पैदा होती है तो फिर लोग जो है वो उसको अच्छा नहीं समझते हैं, मीन्स या खुशी का इजहार नहीं करते हैं। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो तफरीक है, हालांकि इस्लाम के अंदर इक्वलिटी है, इस हवाले से ये जो तफरीक है इसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर? इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक वर्ल्ड लेवल का इशू है अगर हम देखें तो। गिलगित बल्तिस्तान का यहाँ पे ये है कि सबसे पहली बात फिर एजुकेशन की आती है। जहाँ पे एजुकेशन अवेयरनेस ज़्यादा होगा वहाँ लोग राइट्स पे भी बात करेंगे। इसकी एक मिसाल आप देखें, वेस्टर्न कल्चर है और वेस्टर्न कंट्रीज़ है जहाँ पे इक्वल राइट्स तकरीबन दी गई है। 10%, 15% ये एक अलग बात है कि ख़वातीन को वो राइट्स नहीं मिल रही है जो कि मुआशरे में एक मर्द को मिलती हैं, एक मेल सेक्टर को मिलता है। तो इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में सबसे पहली बात ये क्यों पैदा होती है? ये इसलिए कि हमारी मुआशरों में ये कहा गया है कि बेटा पावरफुल है, वो स्वार्ड चला सकता है, वो घोड़ाबाजी कर सकता है। तो उसको शुरू से एक सिंबॉलिक बनाया गया है कि ही इज़ पावरफुल पर्सन ऑफ द सोसाइटी। और लड़की को ये कहा गया है कि यू आर ओनली फॉर डोमेस्टिक वर्क्स, आप घर के काम कर सकती हो, इसके अलावा आपके लिए कुछ नहीं है। जबकि आज देखें वो कौमें जो तरक्की कर चुकी है उनके शाना बशाना ख़वातीन भी है, उनकी इकोनॉमिक पावर करने में भी ख़वातीन का हाथ है। बल्कि ख़वातीन को ये कहे कि आप डबल एक्टिविटीज़ मिलती है, वो ऑफिशियल काम भी करती है प्लस में अपने घरेलू काम भी करती है और वो अपना लोहा मनवाती भी है कि हम जो है देखें हमें मुआशरे का कमज़ोर तबका न समझा जाए। ठीक है, हम पावरफुल है, अगर आप लोग हमारा साथ दोगे, हमें एजुकेट करोगे, हमें स्किल्स प्रोवाइड करोगे तो हम भी अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं कि मर्दों के शाना बशाना हम काम कर सकते हैं। तो इसकी जो एक बेसिक वजह डिफरेंटली एबल जो हमारी ख़वातीन हैं उनका ये भी है कि इस हमारी जो डिसेबिलिटी है, हम जो डिफरेंटली एबल है इसको एक मायूब बीमारी समझते हैं यहाँ के लोग। मतलब ये मानने को तैयार नहीं है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरती क्या कहा जाए उनको कि उनकी फैमिली के लिए, उनकी कम्युनिटी के लिए वो एग्जाम्पल बना के बेचते हैं कि आप देखें किसी बड़े बुज़ुर्ग की खिदमत की जाए, रोड क्रॉस करवाया जाए, हमें ये मोरल वैल्यूज़ तो बताई जाती है, प्लस में ये भी समझाने की ज़रूरत है कि ये जो आपके घरों में स्पेशल बच्चे हैं, स्पेशल बच्चियाँ हैं,
ان کی کیئر کرنے کا اللہ نے آپ کو کیا رکھا ہے، انعام میں اللہ آپ سے کیا لینا چاہ رہا ہے، وہ اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ تو جینڈر ڈسکرمنیشن کی سب سے پہلی سیڑھی اپنے ماحول، اپنے گھر، اپنی کمیونٹی سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایجوکیشن اویئرنیس زیادہ سے زیادہ دی جائے، ایسی بچیوں کو بھی جو دوسرے خواتین ہیں وہ بھی میدان میں آئیں، ایجوکیشن میں اپنے آپ کو منوائیں، تو آہستہ آہستہ ہماری یہ معاشرے کی برائیاں کم ہوگی۔ اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں، آج سے 5 سال پیچھے یہاں پہ ایجوکیشن کا اتنا اویئرنیس نہیں تھا، تو ہماری جو خواتین تھی وہ ٹوٹلی گھر میں کیا کرتی تھی، سبزی اگانا، ان کو کاٹنا پکانا، یہ تھا۔ اور آج کے دور میں ایک لڑکی ایک فیمیل CSS آفیسر بنتی ہے، وہ جا کے انٹرویو دیتی ہے تو لوگ اشش کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک لڑکی جا کے بیٹھی ہے۔ وہاں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ دیکھیں یہ بھی کسی کی بیٹی تھی، اس کو رائٹ ملا، وہ آگے گئی، اپنے آپ کو منوایا ہے۔ ناؤ دیٹ از یور ٹرن کہ آپ اپنی بچیوں کے بارے میں سوچیں، آپ اپنے معاشرے کے اندر پازیٹیو تبدیلیاں لائیں، پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ جینڈر ڈسکرمنیشن نہ صرف ختم ہوگی بلکہ آپ کا اکانومک بھی پاور ہوگا، آپ کی معاشرے میں دوسری جو برائیاں ہیں وہ بھی ختم ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا تسنیم زہرا، آپ یہ بتا دیں کہ وومن وتھ ڈسیبلٹیز جو ہیں گلگت بلتستان کے اندر، ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ جو پرسیپشن ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو اسپیشل افراد ہیں ان کو جو ہے وہ ہم نگلیکٹ کرتے ہیں، اس پرسیپشن کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں؟ خواتین کی تعداد تو بات کی بات ہے، آل اوور جو ہمارے ویمن وتھ پرسنس وتھ ڈسیبلٹیز ہیں ان کی تعداد اب تک یہاں پہ 70,000 پلس میں گئی ہے، تو اس میں پھر خواتین کی تعداد جو ہے وہ 30,000 ہے۔ 30,000 خواتین جو ہے وہ بے روزگار پڑی ہیں، یا کچھ آپ یہ کہیں کہ بے روزگار ہونے کی وجہ سے مائنر ان کی ڈسیبلٹی جو ہے وہ مینٹل میں کنورٹ ہوئی ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں سر کہ مینٹل جب ڈس آرڈر سٹارٹ ہوتا ہے، مینٹل ریٹارڈیشن کے جو ہمارے پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ایک معاشرے کے لیے الامناک الارمنگ ان کی ایک کنڈیشن ہوتی ہے، کیونکہ عام ایک ڈسیبلٹی جو ہے وہ بندہ کسی طرح بھی اپنے آپ کو منوا سکتا ہے، وہ ایک سکل کے تھرو اپنے کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایجوکیشن لائن کو بھی اڈاپٹ کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ لیکن مائنڈ اس کیا ہے کہ آل ہے ہمارے باڈی میں، مائنڈ کا فنکشن اہم ہے۔ اگر مائنڈ ہی کام کرنا چھوڑ دے تو وہ کیا بنتا ہے، پورے معاشرے کے لیے باعث زحمت بنتا ہے، کبھی پتھر اٹھا کے مارنا، کبھی کچھ۔ تو آپ خود دیکھ رہے ہیں میڈیا میں، ہماری کمیونٹی میں اس طرح کے یہ چیزیں ہیں۔ تو بات آتی ہے یہ پرسیپشن کہاں سے آئی، ٹھیک ہے۔ وومن ود ڈسیبلٹیز یہ کہے کہ ان کو مانا ہی نہیں جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں پہ قصور فیملی کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثال لے لیں، ایسی فیملیز بھی ہیں اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت سے آگاہ کرتے ہیں، ان کو سکل سکھاتے ہیں، وہ معاشرے کے لیے نہیں پورے کنٹری کے لیے فروٹفل ہو کے سامنے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھیں ایک مثال ہے کہ یہاں پہ میں بیٹھی ہوں، میرے پیرنٹس نے مجھے ایجوکیٹ کیا، خاص کر میرے فادر نے مجھے وہ لائن دیا، مجھے گائیڈ کیا، آج میں یہاں ہوں، تو پھر میں یہاں سے فردر پلیٹ فارم مہیا کر سکتی ہوں ان خواتین کے لیے جو گھروں میں پڑی ہے، جو سسک کے گھٹ کے مر جاتی ہیں، وہ اپنی بات بھی کسی کو کنوے نہیں کر سکتی، کیونکہ دے ہیو لیس پاور، دے کانٹ ایکسپریس دیئر فیلنگز اینڈ ایموشنز۔ وہ کس سے کرے؟ ان کی فیملی ان کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کی فیملی ان کی بات سنتی نہیں ہے، تو وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ختم کرتی ہے، یا سوسائڈ کرتی ہے، یا پھر کسی اور طریقے سے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی یہی آسانی، ایک راستہ آسان طریقے سے اپنے لیے اڈاپٹ کرتی ہے۔ تو میں کہتی ہوں پیرنٹس کو ایسے بچوں کو ٹائم دینا چاہیے، ایسے بچوں کو سمجھے، دیکھے اللہ نے کسی کو بھی خالی پیدا نہیں کیا، کچھ نہ کچھ سکلز تو اللہ جو ہے اپنے سارے کریچرز کے اندر رکھتا ہے، تو ان کے ایسے بچوں میں کوئی نہ کوئی سکل ہوگا، اس کے اوپر پالش کرے، وہی سکل ان کے لیے فروٹفل بنائے گا، اور ان کے پیرنٹس کے لیے بھی، وہ اپنے سوسائٹی کے لیے بھی وہ پراؤڈ بنیں گے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا جس میں کہ لوگ خود کہیں گے کہ یہ بھی ایک کمیونٹی ہے۔ دیکھیں یہ جو کرونا کا پینڈیمک سچویشن تھا، آپ نے خود دیکھا ہوگا، ہمارے ڈیفرنٹلی ایبل بھائیوں میں ہمارے امجد ندیم بھائی ہے، ارشاد کاظمی ہے، کس طرح پیش اپنے GBDF ٹیم کے ساتھ گھر گھر جا کے کام کرتے رہے ہیں۔ کیا ان لوگوں نے تکلیفیں فیس نہیں کی؟ تکلیفیں بھی فیس کی، لیکن اس کے اندر ایک مذہب بھی تھا، ایک درد بھی تھا، یہ لوگوں کے لیے سکھانے کا ایک تھا۔ ہم سب رول ماڈل بن کے آگے آئیں گے، لوگوں کو ایک اویئرنیس ملے گا، وہ اپنے بچوں کو کیا کریں گے کہ نگلیکٹ کرنا چھوڑ دیں گے، ان کو جو ہے زیادہ توجہ دیں گے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایک فروٹفل معاشرہ بنے گا۔ یہاں پہ جو ہے لوگ سمجھنے لگیں گے کہ گلگت بلتستان جیسے خطے میں بھی ڈفرینٹلی ایبل خواتین کو ایک اپرچونٹی حاصل ہے کہ وہ باہر آ کے کام کر رہی ہے۔ وہ ایجوکیشن میں یہی بس میسج کنوے کرنا چاہوں
چاہوں گی پیرنٹس کو کہ اپنے ایسی بچوں کو توجہ دیں اور ان کو ایک فروٹفل رکن بنائیں اپنے سوسائٹی کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا تسنیم زہرا، آپ یہ بتا دیں کہ گلگت بلتستان کے اندر جو پرسنس وتھ ڈسیبلٹیز ہیں یا جو اسپیشل چیزیں ہیں اس کی کتنی ٹائپس ہیں اسپیشلی فیمیلز کے اندر؟ اس حوالے سے پھر ان کے بعد ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے حکومتی سطح پہ کوئی کام ہو رہا ہے یا پھر آپ کی جو این جی او ہے اس کے تحت آپ کا کوئی فیوچر پلان ہے کہ جو خواتین ہیں اسپیشل ہیں ان کو اسکلفل بنانے کے لیے پھر ان کے لیے کوئی سینٹر جہاں پہ ان کی ریہیبلیٹیشن ہو، جہاں پہ اس طریقے سے وہ ان کی گرومنگ ہو؟ ہمارے معاشرے میں دیکھیں ڈفرینٹلی ایبل کی بات کی جائے تو اس میں بہت ساری کیٹیگریز ہے. سب سے پہلی جی ٹائپس اور کیٹیگریز کہیں سر، اس میں یہ ہے کہ ہماری جو ہینڈیکیپٹس ہیں جن کے لیگس کے ایشوز ہوتے ہیں، لیگس کے ایشوز میں بھی کچھ میری طرح کے ایشوز ہیں جو کہ اپنے آپ کو جو ہے کرنچز یا پھر ایلبو سٹکس کے تھرو موومنٹ کر سکتے ہوں، اور کچھ جو ہے ویل چیئر یوزرز ہیں، پلس میں کچھ کی بھی مجھ سے بھی مائنر ہے جیسے کہ لنگڑا کے چلنا، لیمنگ ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیف اینڈ ڈمپ ہے جو نہ سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. بلائنڈ ہمارے پاس زیادہ ہے، جہاں تک مجھے اندازہ ہوا ہے وہ لیٹ بلائنڈ اور جو ہے پیدائشی بائی برتھ جو بلائنڈ ہے ان خواتین کا تعداد زیادہ ہے. تو ان کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا قیام عمل میں لانا بہت ضروری ہے. اب تک حکومتی سطح پہ کچھ بھی نہیں ہے سر. آپ جانتے ہیں اسپیشل ایجوکیشن ایک ہی دی گئی ہے، اس کے اندر بھی نیب کا قبضہ ہے، ہاف بنا کے چھوڑ دیا اور جو ان کو ملنا چاہیے وہ مل نہیں رہا ہے. تو ہم بھی کافی کوشش میں لگے ہوئے ہیں مختلف سیمینارز اور مختلف پروگرامز کے ذریعے سے کہ حکومت تک یہ بات پہنچا دے کہ ہمیں کوئی ایسا ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا کے دے جہاں پہ تمام جو ٹائپ سے ان کو لایا جائے اور ان کی سکل اور ان کی مینٹل لیول کے اکارڈنگ ان کو فروٹفل بنایا جائے، ان کی ریہیبلیٹیشن ہو تاکہ وہ معاشرے کے لیے بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے آگے فیوچر میں جا کے، اور ان کے پیرنٹس بھی جو ہے اس جو سمجھتے ہیں کہ بچیاں بوجھ ہے اور ان کا یہ کانسیپٹ بھی ختم ہوگا. دیکھیں ہم ایک طرف تو کہتے ہیں پیرنٹس کی بھی غلطی ہے، وہ توجہ نہیں دیتے. ایک طرف دیکھا جائے تو وہ بھی کیا کرے، ہمارے پاس ایکسیس نہیں ہے، ریمس نہیں ہے جہاں تک وہ اپنے ڈفرینٹلی ایبل بچوں کو لے کے جائیں، ان کو ایجوکیشن دلائیں، ان کو اسکلفل بنائیں. تو یہاں غلطی ہماری گورنمنٹ کی بھی آتی ہے نا سر. گورنمنٹ دیکھے کون سے طبقے رہ رہے ہیں، ان کے لیے کس قسم کی فیسلٹیز دی جائیں. اگر گورنمنٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر قیام عمل میں لائیں، ساتھ میں ایک ہاسٹل کا بھی دے دیں تو کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. آہستہ آہستہ وہاں پہ جو شفٹ ہو جائیں گے، پھر وہاں سے جو فارغ ہوں گے ان کو اس طرح کے ادارے جیسے میں نے کھولا ہے، کل کو پھر میری دوسری بہنیں میدان میں آئیں گی دیکھا دیکھی میں، وہ بھی کام سٹارٹ کریں گی، تو کسی حد تک ہم اپنے ایریے کی اس مسئلے کو کور اپ کر سکتے ہیں. تو میرے ادارے کا بھی یہی ہے کہ زیادہ نہیں تو کچھ ایک سٹیپ اٹھایا ہوا ہے، یہاں پہ ان خواتین کو لایا جائے، ان کو سکل دی جائے، پلس میں جن کے پاس سکل ہے ان سے سکل لی جائے اور ان کی مارکیٹنگ ہو اور ان کی جو ہے فائنینشیل کنڈیشن کو اسٹرانگ کیا جائے تاکہ وہ بھی مانے کہ وی آر دا وی کین سے امپورٹنٹ پارٹ آف دس کمیونٹی، امپورٹنٹ ممبر آف دس کمیونٹی. ہم نے یہی سلوگن لے کے ہم نکلے ہیں اور انشاءاللہ یہی کریں گے کہ ایسی خواتین جو ہے یہاں سے سیکھیں، خود سکھائیں. اور کچھ خواتین جو ہے وہ مجھ سے اب تک ملی بھی ہیں، ان کا جذبہ دیکھ کے بھی میں حیران ہوں. چلے ہم جیسی لڑکیاں ڈفرینٹلی ایبل ہو کے پیرنٹس کا سپورٹ ہے، ہم نے آگے جا کے پڑھا، ہمارے پاس ایجوکیشن جیسا پاورفل ٹول ہے، ہم تو کر سکتے ہیں. اور ایسی خواتین جن کو گھروں میں اپنی ایک سیکریٹ بات جو کرنا چاہتی ہے وہ شیئرنگ کے لیے بھی کوئی ممبر نہ ہو، پھر بھی وہ یہ جذبہ رکھتی ہے کہ ہم یہاں سے سیکھیں گے، اسی کو برانچز کے تھرو ہم کھولیں گے، ہم کریں گے. ٹھیک ہے، ایسی خواتین، ایسی اسٹرانگ خواتین ہمارے پاس پائی جاتی ہے. تو ہمارا مقصد یہی ہے آہستہ آہستہ گورنمنٹ بھی ہمیں ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا کے دے دیں اور وہ بھی توجہ دے دے ہمارے اوپر، اور جو پرائیویٹ ہے ہمارے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ادارے کام کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیلپ کریں تاکہ ہم جو ہے جلد از جلد اس کو کور اپ کر سکے اور ان کو ایک مفید شہری بنا سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم تسنیم زہرا سے بات کر رہے تھے گلگت بلتستان کے اندر خواتین کے کیا ایشوز ہیں, اسپیشل جو پرسنس ہیں ان کے کیا ایشوز ہیں, پھر اس کے بعد جو ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے حکومتی سطح پہ کیا کام ہو رہا ہے اور مزید کیا کام ہونا چاہیے. ایک چیز جو ہم تسنیم زہرا صاحبہ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی اتنی بڑی اسٹرگل ہے, آپ نے اپنے اکیڈمکس کے دوران, آپ نے اپنے پروفیشنل اس کے دوران جو آپ نے اسٹرگل کیا, جو ڈیفیکلٹیز پیش کیا, ایسا انسپائریشن جو ہماری خواتین ہیں ان کو آپ اپنی سٹوری بتا دیں تاکہ وہاں سے ان کو, ہماری خواتین کو ایک انسپائریشن وہاں سے مل سکے. صحیح سر, اس میں یہ ہے کہ چیلنجز اور ڈیفیکلٹیز تو ہر انسان کے لائف کا حصہ ہے, اور پلس اس میں اگر ہم جیسے ڈفرینٹلی ایبلس کی ڈیفیکلٹیز کی بات کریں تو یہ تھوڑا سا یونیک ہو جاتا ہے. سیم از ود می, جب میں فرسٹ ٹائم 2012 میں کراکروم انٹرنیشنل یونیورسٹی سے میں نے ایم اے لنگوسٹک کر لیا, تو پھر میرا ایک مشن بن گیا کہ نہیں, میں نے اپنے ہائر ایجوکیشن کے لیے یہاں سے اب کچھ نہیں کرنا, کیونکہ انگلش ایک ایسی ڈگری ہے جس کے لیے آپ کے پاس نالج کا ہونا کافی نہیں ہوتا, اس کو آپ سوسائٹی کے اندر منوانے کے لیے کچھ اسپیکنگ اسکلس بھی رکھتے ہیں. پھر میں نے اپنے فادر کے ساتھ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بابا میرا ایک ایم ہے, اگر آپ ساتھ دیں تو میں یہ کرنا چاہتی ہوں. تو پھر بابا میرے ایجوکیشنسٹ ہے تو وہ انکار نہیں کر سکتے تھے, کہا کہ دیکھیں چیلنجز لائف کا حصہ ہے, بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, اس میں یہاں آپ کی فیملی ممبرس میں سے بھی کوئی ایشوز ہو سکتے ہیں, کبھی آپ کو آنا جانا پڑے, اور ہمارا جو ہے روڈ اور جو ہے روٹ ہے وہ اتنا ٹف ہے. پھر میں نے کہا, میں نے ڈیسائیڈ کر لیا میں نے کرنا ہے. پھر اللہ کا نام لے کے میں چلی گئی اسلام آباد. اب میری سب سے بڑی جو چیلنجنگ پوائنٹ یہاں سے تھا, کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاس رہائش نہیں تھی اور میں نے رہنا تھا ہاسٹل میں. پھر مشکل سے میرا بھائی میرے ساتھ تھا, تو 2-3 ہاسٹل کے بعد چوتھا مجھے پسند آیا, تھوڑا سا مجھے جس طرح سے ایزی ہوتا تھا, تو وہاں پہ میں نے رہنا سٹارٹ کیا. شروع کے دن بڑے ٹف تھے, کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ اٹھنا بیٹھنا جانا, اور وہاں پہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے پورے پنجاب سے, پورے پاکستان سے ہاسٹل میں لڑکیاں جو آپ کی مینٹل لیول پہ نہیں اترتی, نہ کہ وہ آپ کی اس مسئلے کو سمجھتی ہے کہ یو آر یونیک اینڈ یو آر ڈفرینٹلی ایبل فور اس. تو وہاں پہ ان کے ساتھ کچھ اس طرح سے اپنی بیہیویئر کو پازیٹیو رکھ کے کس طرح سے اپنا کام چلانا ہے. پلس میں پھر سیکنڈ جب میرا ایڈمیشن ہوا نمل یونیورسٹی میں, پھر مجھے ایک سب سے بڑا ایشو تھا, بس پہ میں چڑھ نہیں سکتی تھی. مجھے مطلب رونا آتا تھا. شروع کے 1-2 دنوں میں بس پہ چڑھی ہوں تو بالکل جیسے چھوٹا بچہ کرولنگ کرتا ہے اس طرح سے مجھے چڑھنا پڑا. تو پھر وہاں کی فیکلٹی نے بھی اس بات کو محسوس کی. پھر میں نے بابا سے بھی کہا, میرے بابا نے کہا کہ چاہے مجھے رات کے اندھیرے میں کچھ لکھ کے بھی آپ کے لیے پیسے جمع کرنا پڑے, جو بھی محنت کرنی پڑے میں کر لوں گا, آپ ٹیکسی ہائر کر لیں. پھر اسی طرح سے تقریباً 7 سال تک ٹیکسی لگایا بابا نے میرا, وہاں پہ مجھے آنا جانا مختلف فاؤنڈیشن یونیورسٹی سے جب میں ایم فل کر رہی تھی. پھر اس کے بعد لاسٹ میں کرونا سے کچھ دن پہلے مجھے ایک اور ڈیزائر ہوا کہ میں سی ایس ایس پریپریشن کروں گی, تو میں نے یہ مینشن پہلے نہیں کیا تھا. پھر سی ایس ایس کے لیے میں نے نیشنل آفیسرز اکیڈمی میں ایڈمیشن لیا, وہاں پہ آنا جانا 1 منتھ ابھی ہوئے تھے. پھر کرونا کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا. تو بات یہ ہے چیلنجز ہماری لائف کا حصہ ہے. اگر میں یہ سوچوں گھر بیٹھے مجھے میرے گھر والے پلیٹ میں کھانا سرو کریں گے, ٹھیک ہے, میرے بھائی بہن میرا خیال کریں گے, وہاں پہ میں اپنے آپ کو کمزور کرتی ہوں, کیونکہ میں ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی. تو میری اپنی ذات کہاں ہے, میری آئیڈینٹی کہاں ہے, اور اللہ رب العزت نے ہر انسان کو یہاں بھیجا ہے تو پھر وہاں پہ اپنی پرفارمنس دکھا کے جانا ہے. ہم انگلش میں ہمارا ایک ہے کہ شیکسپیئر جس کو ہم زیادہ مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ آل ورلڈ از دا اسٹیج, اور اسٹیج کے اوپر جو پرفارمنس کر کے جاتا ہے اسی کو کریڈٹ ملتا ہے. تو میں نے بھی سوچا کہ اللہ نے مجھے کسی خاص کام کے لیے سلیکٹ کیا ہے, تو مجھے اس میں چیلنجز فیس کرتے ہوئے جانا. الحمدللہ 7 سے 8 سال جو بھی میں نے تکالیف سہی, جو بھی ہوا, میرے پیرنٹس میرے لیے یہاں سے کتنا میرے لیے پریشان ہوتے تھے, ٹھیک ہے, وہ میرے بابا سمجھتے ہیں اللہ پاک کے بعد, ٹھیک ہے. پھر میں اب یہاں آئی ہوں, یہاں آنے کے بعد ایک رول ماڈل بنی ہوں, کیونکہ آپ چیلنجز فیس کر کے آتے ہیں تو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں. آپ لوگ یہاں آئے ہیں, میری میسج کو, میری آواز کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شی از سمبل فار آل, ٹھیک ہے, اس نے ڈیفیکلٹیز فیس کی ہے, یہاں تک آئی ہے. تو یہی ہے سب خواتین کے لیے نکلے. سب سے پہلے آپ اپنی آئیڈینٹی کو خود کمزور کرتے ہو, جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے رشتے ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں اگر آپ جو ہے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں تو پھر وہ کس طرح آپ کو کہیں گے. اپنے آپ کو منوانے کے لیے سیکریفائسز دے, تکالیف سے ہے, آپ کہے کہ میرے اندر یہ اسکل ہے, میرے اندر یہ اسٹیمنا ہے, آئی کین ڈو دیٹ. پھر ساری آپ کی فیملی ممبرس تو چھوڑ دیں, سوسائٹی کے لوگ, نیشنل انٹرنیشنل, آپ
آپ کے پاس خود آئیں گے کہ آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہتی، آپ اس پلیٹ فارم کے تھرو کیا کیا اپنی جو ہے بہنوں کو، اپنی کمیونٹی کے جو فیمیل خواتین ہیں ان کو کیا کنوے کرنا چاہتی ہے. تو بس یہی ہے چیلنجز کے ساتھ لائف خوبصورت بھی ہے، اور صرف خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس میں یہی کوٹ کروں گی کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. بہت خوب، بہت زبردست. اچھا تسنیم، زہرا آپ نے شعر کے ذریعے سے آپ نے جو ہے وہ دریا کو کوزے میں بند کیا. ڈیفینیٹلی کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے، صرف خیالات سے جذبات سے کچھ نہیں ہوتا ہے، خیالی پلاؤ سے آپ نے عملی طور پہ اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو فیس کرنا ہوتا ہے. اچھا آپ کی جو ایجوکیشن پروفائل کے دوران آپ نے بتا دیا کہ آپ نے ایم اے اسپیشل ایجوکیشن کے اندر ماسٹرز کیا ہے، اردو کے اندر آپ نے ماسٹرز کیا، اور انگلش کے اندر آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے. آپ کے پاس اتنی ڈگریز ہیں. فیوچر میں آپ پھر ان ڈگریز کو لے کے ابھی آپ اپنا ایک انٹرپرینورشپ کی طرف آپ ایک فاؤنڈیشن کے ذریعے سے آپ ادھر آ گئی ہیں. تو کیا آپ اپنے جو لائف کے جو آپ کے ایمس آبجیکٹیوز تھے، جو ٹارگٹس تھے، اس کو اسی پلیٹ فارم کے تھرو آپ اچیو کریں گے کہ نہیں فردر آپ کہاں تک جائیں گے؟ سب سے پہلی بات تو ایجوکیشن کا ہونا لازمی ہوتا ہے، چاہے آپ پرائیویٹ سیکٹر پہ کام کریں یا پھر آپ اپنی ذات کے لیے. ٹھیک اسی طرح ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے جب وہ سیڑھی بہ سیڑھی آگے بڑھتا ہے تو اس کے کچھ ایمز ہوتے ہیں. سیم ہوز ود می. جب میں فرسٹ ٹائم میں نے ایم اے یہاں سے کر لیا، میں اسلام آباد تک گئی پڑھنے کے لیے، تو میرا ایک خواب تھا کہ میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر تسنیم زہرا لگے. پی ایچ ڈی کے بعد ڈاکٹر کا لیبل ہونا میرے لیے وہ کیونکہ جب فرسٹ ٹائم میں نے نرسری سے گریجویشن تک پرائیویٹ پڑھا، کسی ٹیچر کو میں نے نہیں دیکھا. میرے فادر ہی میرے لیے ٹیچر بھی تھے، باپ بھی تھے، وہ پڑھاتے تھے. سال کے اینڈ میں جا کے میں پیپرز دیتی تھی. تو کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں مجھے ایسے اساتذہ ملے، یہاں پہ میں نام مینشن کروں گی کیونکہ ان کے روح کو بھی سکون ملے. سر ظفر شاکر میرے بابا کے بعد میری لائف میں پہلے وہ ٹیچر ہے جس نے مجھے سکھایا تھا کہ بیٹا جو ہے آپ کی ڈسیبلٹی یا ڈفرینٹلی ایبل ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ نکلے، آپ کے اندر سکلز ہے. میں نے دیکھا ہے کلاس کے اندر 52 اسٹوڈنٹ کے سامنے آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا سکتی ہو تو یہ بڑی بات ہے. آپ کو جو ٹاسک دیا جاتا ہے اس میں آپ پریزنٹیشن پیش کرتی ہو تو یہ بڑی بات ہے. تو میرے مرحوم سر نے مجھے ایک راستہ چھوڑا، اسی کو کاپی کرتے ہوئے اس کو میں نے اپنا آئیڈیل بنایا اور اسی کے سبجیکٹ میں ہی میں نے ایم فل کر لیا. اور آگے بھی میری خواہش ہے میں اسی میں پی ایچ ڈی کر لوں اور ڈاکٹر کا ٹائٹل لگاؤں. پلس میں اب یہاں پہ ایک چیز چینج ہو گئی. میں نے ایم فل کرنے کے بعد بھی سوچا تھا کہ انٹرنیشنل لیول پہ اسکالرشپ پہ میں جاؤں گی اور 3-4 سالوں میں میرا پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوگا تو آ کے میں کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں اپنے ایریے کے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو میں مستفید کروں گی. میرا ایم یہ نہیں تھا کہ کوئی مجھے اچھا جو ہے سیلری دے دے، ٹھیک ہے پھر نیشنل اسلام آباد کی کسی یونیورسٹی میں کر لوں. تو میرا ایم یہی تھا کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی میں اپنے کمیونٹی کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنی نالج ٹرانسفر کروں گی. اب یہاں آ کے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ یہ کام لکھا تھا، اس کے نسبت یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگر وہاں پہ میں ڈاکٹر کا لیبل لگتا تو صرف میرے ذات کے لیے تھا، اور اگر میں اپنے لیے کوئی ٹیوشن سینٹر بھی کھولتی یا میں صبح یونیورسٹی میں پڑھاتی تو میں زیادہ سے زیادہ کمانے کی خواہش کرتی تو وہ بھی میرے صرف ذات کے ساتھ تھا. اب میں نے اس کام کا انتخاب اللہ کے توسط سے کیا ہے تو اس کام کا اجر اس دنیا میں بھی ہے اور دوسری دنیا میں بھی ہے. یہاں کے مجھے لگا ہے کہ دکھ درد فیل کرنا کیا ہوتا ہے. مجھے ساری آسائشیں ملی، مجھے اچھی فیملی ملی، مجھے ایک پلیٹ فارم ملا، میں لوگوں کے ساتھ اٹھی بیٹھی. لیکن کہاں ہے میری کمیونٹی کی وہ بہنیں جن کو 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے ملتا ہے، ان کو اس کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ان کی بھی خواہش ہوتی ہوگی باہر نکلے، دوسرے لوگوں کے ساتھ چلے، وہ بھی پڑھے، وہ بھی اپنے سکلز دکھائیں. پھر یہاں پہ ایک لیڈر کا ہونا لازمی تھا، اور لیڈر وہی بنتا ہے جس کے پاس ایک سینس ہو، ایک تھنکنگ ہو، ایک تھاٹ ہو، وہ ٹیکنیکس کے تھرو ویز بنائیں کہ کس طرح سے ان لوگوں کو وہاں تک لے کے آئیں اور ان کو جو ہے ان کی لائف کو آسانیاں پیدا کرے، ان کی لائف جو ہے وہ فروٹفل بنایا جائے ہمارے سوسائٹی میں. تو خواہشات کو میں نے رد کیا اور یہاں پہ میں اسی میں آئی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہو اور جو کام میرے ہاتھ لکھا ہے کہ وہ پھر ایک یہی کہے کہ اللہ بھی تو انتخاب کرتا ہے نا انہی لوگوں کا جن کے پاس اسٹیمنا ہو. اور شاید اللہ نے آج سے 15 سال پہلے جتنے میں نے اسٹرگلز اپنی لائف میں فیس کی اور یہاں تک آئی ہوں تو پھر اللہ نے کہا کہ جاؤ ابھی آپ کے لیے ایک پورا میدان کھلا ہے، یہاں جا کے آپ اپنی جو سکلز ہے وہ سکھائیں اور اپنے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں ان کو یہ فائدہ دے. تو میں
خوش ہوں. زندگی ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں کہ زندگی میں لمیٹیشنز نہیں ہے کہ ہم کب پڑھے کب ڈگری لے لیں. الحمدللہ ایم فل کر چکی ہوں, آگے بس تھوڑا سا رہ گیا ہے. تو لائف نے کبھی بھی موقع دیا, یہ فلورش ہوا, اسٹیبلش ہوا, تو میں دوبارہ پڑھنے نکلوں گی, کیونکہ میں پڑھائی نہیں چھوڑ سکتی. ایجوکیشن از آل, ایجوکیشن ہے تو سب کچھ ہے. بالکل, بہت زبردست. اچھا تسنیم زہرا, آپ نے بیچ میں اپنے اس کے دوران اپنا لیڈرشپ کی بھی بات کیا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں, یہ تھوڑا آپ کی اس سے تھوڑا انفارملی, آج کل گلگت بلتستان میں الیکشنز بھی ہو رہے ہیں, کہیں پہ مستقبل میں آپ کی کوئی پولیٹکس کی طرف بھی آنے کا کوئی شوق تو نہیں ہے, یا اوورآل لیڈرشپ کے حوالے سے کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ اچھا لیڈر معاشرے کے اندر ہم کہاں سے لے کے آ سکتے ہیں, اس لیڈر کی کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ لیڈرشپ کا ہونا لازمی ہے ہمارے, کہ لازمی نہیں ہے کہ ہم صرف پولیٹکس میں جائیں اور پولیٹکس میں ہی ہم لیڈر بن کے اپنا لوہا منوائیں. لیڈر آپ اپنے گھر میں بھی بن سکتے ہو. ایک اچھا لیڈر ایک اچھا گھر بناتا ہے, ایک اچھا لیڈر ایک اچھا کمیونٹی بناتا ہے, ایک اچھا لیڈر ایک اچھا کنٹری بناتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے لیڈر جو ہے اس کے اندر کوالٹیز ہوں گی تو آپ کا کام نظر آئے گا. ویسے تو سب کہتے ہیں کہ آئی ایم اے لیڈر, میں یہ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی کر سکتا ہوں, لیکن سامنے آنے کے بعد کچھ ایسی چیلنجز بھی ہوتی ہے, ان کو فیس کرنے سے کترا کے وہاں سے اپنا ایم تبدیل کرنا, یہ لیڈرشپ نہیں ہوتا. لیڈرشپ وہی ہوتا ہے, وہ فرسٹ ڈے سے سوچے کہ بہت ساری ہرڈلز بھی آئیں گی لائف میں. ٹھیک ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس کو فیس کرتے ہوئے آپ اپنے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, آپ کے بیک پہ ایک مطلب لوگ امید پہ بیٹھے ہیں, ایک ہوپ ہے ان کے پاس کی یہ ہمارا لیڈر ہے, اس کے تھرو چل کے ہم نے یہ کام کرنا ہے, تو ہم نے اس کی ہوپ کو بھی پورا کرنا ہے. اور پولیٹکس کے اندر جو لیڈرز ہیں وہ لیڈرشپ میں کہوں کہ وقتی ہوتے ہیں, اور اکثر ہم کہتے ہیں بھی کہ پولیٹیشنز یہ کہتے ہیں بعد میں اس معیار پہ وہ پورا نہیں اترتے. تو یہاں پہ لیڈرشپس کی بھی دو اقسام ہے. لیڈرشپ جو ہے وہ ایک کمیونٹی کو فروٹفل بنانے کے لیے ہوتا ہے. ایسے لیڈرز کی بھی ہمارے پاس مثال ہے. ٹھیک ہے, اب سب کنٹیننٹ کے اندر لیڈرشپ کس نے لیڈر بن کے دکھایا؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے. ٹھیک ہے, اور اس کا رزلٹ پاکستان کی شکل میں آج ہمارے پاس ہے. پھر اسی طرح سے ہم کمیونٹی لیول پہ لیڈرز بناتے ہیں. کوئی لیڈر جو ہے وہ ہرڈلز فیس کر کے آپ کو پازیٹیو کام دیتا ہے, آپ کے شانہ بشانہ چلتا ہے, آپ کا دکھ درد سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لیڈر کامیاب لیڈر رہتا ہے. ٹھیک ہے, ایک کنگ گزرا تھا, اس کا نام تو میں نہیں جانتی, وہ مرتے وقت ایک بات کہہ گیا کہ میں شاید ایک اچھا لیڈر نہیں ہو سکا. تو کسی نے سوال کیا رایا میں کہ آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں, جب رات کو محلے میں کوئی بچہ روتا تھا تو بھی آپ کی کانوں میں اس کی آواز آتی تھی, اور آپ بیچتے تھے کہ جائیں اس کی فیڈنگ میں کوئی کمی تو نہیں ہے, تو آپ جاتے وقت بھی یہ حسرت کرتے ہیں. تو اس نے بڑی پیاری بات کی کہ لیڈرشپ یہ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں اللہ نے دیا تو میں نے ان تک وہ وسائل پہنچائے. لیڈرشپ یہ ہے کہ مجھے ان کی سانس سے بھی کیوں نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. ایک لیڈر کو اتنا مطلب اس کے اندر اسٹیمنا ہونا چاہیے, ایک تھاٹ ہونی چاہیے, اپنی فیلنگ, ایک وارم فیلنگ ہونی چاہیے کہ اپنی رایا اور اپنی پبلک کی سانس سے بھی وہ اندازہ لگائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. لیکن ہم کیا کہیں, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ جو نیڈز ہے وہ بھی لیڈرز بننے کے بعد بھی لیڈرز نہیں دیتے. ٹھیک, بہت زبردست. اچھا, ایک چیز جو ہم نے دیکھا ہے تسنیم زہرا صاحبہ, گلگت بلتستان کے اندر ان ایمپلائمنٹ کے حوالے سے ہمارے جو یوتھ ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ فرسٹریٹ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں, وہ ڈگریز لے کے آ جاتے ہیں, ان کے پاس مواقع نہیں ملتے ہیں, تو وہ اسی وجہ سے ایک فرسٹریٹ ہیں. اگرچہ ایسا نہیں ہے, وہ انٹرپرینورشپ کی طرف جا سکتے ہیں, کاروبار کی طرف جا سکتے ہیں. تو یہ جو سچویشن ہے, اس حوالے سے آپ ہمارے یوتھ کو, جو پڑھے لکھی یوتھ ہے اور بے روزگار ہے, وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں, محنت نہیں کرتے, ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہاں پہ بہت بڑا میسج ہے سر, آپ نے اچھا سوال کیا ہے. یوتھ کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کی جو تعلیم ہے, آپ کی ایجوکیشن ہے, وہ صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ڈگری ہولڈرز بنیں, چند پیسے کمائیں, آپ کو کسی عہدے کے اوپر رکھا جائے, تو وہ نہیں, بلکہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس جگہ پہ پیدا کیا ہے. وی ہیو فل آف ریسورسز, منرلز ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس اللہ نے ہر چیز زرخیز زمین دی ہوئی ہے, ہمارے پاس فروٹس ہے جس کی مطلب ہماری کلچرل ویلیوز کی قدر پوری دنیا کرتی ہے. ٹھیک ہے, ان کی قدر ہمارے ویسٹرن جو کنٹریز ہے ان کو ہے, ہمیں خود نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی, آپ لوگ جب تعلیم حاصل کرتے ہو تو اس کے اندر
دیکھ لے تعلیم کا مطلب کیا ہے، جاننا، پہچاننا، علم کی پرکھ کرنا، کسی چیز کی جستجو کرنا۔ جستجو کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ اسپیسیفک عہدوں کے اندر کسی ایک ڈگری میں نے یہ کیا ہے تو مجھے اسی لائن میں جانا ہے، نہیں، آپ دیکھیں فردر کہ اسی کو آپ یوٹیلائز اپنے انٹرپرینورشپ میں کیسے کر سکتے ہو۔ آپ کے سراؤنڈنگ میں آپ کے ساتھ ہی ایسے مواقع ہوں گے، اپنے ساتھ اپنے مینٹل لیول سے ملنے والے لوگوں کا ایک گروپ بنائیں اور ایک چھوٹے کام سے آغاز کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ تو میں یوتھ سے یہی کہوں گی، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھیں، نکلیں۔ ڈگری ہونا آپ کے پاس ایک الگ ہے۔ اب میرے پاس ڈگریاں ہیں، میں کہتی ہوں میرے لیے ڈگری فروٹفل نہیں ہے، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں نے ڈگری لی ہے، میں جو آگے جا کے کوسچنز دوں گی انٹرویوز میں کہ میں سٹیسفائی کر سکوں ان کو جو جس ڈیزگنیشن کے لیے مجھے انٹرویو پہ بلاتے ہیں۔ اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے، فہم دی ہے، سوچے ریسورسز کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر مل کے کمیونٹی کے اندر کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے اتحاد اور آپس کے جو قدرتیں نفرتیں ہیں وہ ختم ہونے کا موقع ملتا ہے، اور ایک اتحاد پیدا ہونے کے بعد معاشرے کے اندر سے ہماری نیگیٹیوزم بھی ختم ہو جاتی ہے، نیگیٹیو چیزیں بھی ختم ہوں گی اور یہ معاشرہ فروٹفل ہوگا۔ لہٰذا تمام یوتھ سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کا ایک ایم ہونا چاہیے، ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو، اپنے ایجوکیشن کو منوائیں تھرو انٹرپرینورشپ۔ آپ کوئی بزنس کرے چھوٹے لیول کا، اللہ اس میں برکت ڈالے گا اور وہ بڑا ہوگا۔ تھینک یو۔ اچھا تسنیم زہرا صاحبہ کی گلگت بلتستان کے اندر آپ نے جنرل جو اسپیشل پرسن سے اس حوالے سے تو بات کیا، ان جنرل گلگت بلتستان کے اندر خواتین کے کیا ایشوز ہے، ان کو آگے لانے کے لیے ان کے لیے آپ کی طرف سے کوئی میسیج؟ ان خواتین کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے ان خواتین کو ہم ایک پلیٹ فارم کے تھرو اویئرنیس دے سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے بیٹھے ہیں، آئیں ہم سے کنسلٹ کریں، ٹھیک ہے۔ ان کو یہاں پہ آ کے بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے مسئلے ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جب ایک جو ہے گروپ ہمارے پاس آئے گی، خواتین ہمارے پاس آئیں گے، اپنے مسئلے بیان کریں گے تو ان کا حل نکلے گا نا۔ اب ہمیں نہیں پتا کس خاتون کا کیا مسئلہ ہے، جب ان کے مسئلے ہمیں پتا ہوں گے ہم پھر اس کو آگے لے کے جائیں گے سطحی لیول تک، گورنمنٹ تک، ٹھیک ہے، گورنمنٹ تک پہنچا دیں گے کہ ان خواتین کے یہ مسئلے ہیں۔ تو ٹھیک اسی طرح میرا 3 دن کا ٹریننگ تھا جو کل ختم ہوا ہے کہ وہ بھی جینڈر بیسڈ وائلنس اور مینٹل سٹریس پہ تھا۔ پایا گیا ہے کہ پاکستان میں تقریباً 75% ایسی خواتین ہیں جو مینٹل سٹریس کے تھرو مختلف ڈیزیز کا شکار ہے۔ تو ان کی مینٹل سٹریس کم کرنے کے لیے ہمیں سائیکیٹرسٹ کو پیدا کرنا پڑے گا۔ مختلف قسم کے سائیکیٹرسٹ بیٹھیں گے، وہ ان سے پوچھیں گے ان کی مینٹل جو ریٹارڈیشن ہے، مینٹل سٹریس ہے، اس کو کم کرنے کے لیے ان کو راستے بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تبھی وہ ہمارے مسئلوں کا حل نکال سکتا ہے، نہیں، ہمارے پاس یوگا اور جو ہے بریتھنگ کے ذریعے سے پریکٹسز ہوتی ہے، اس سے بھی ہم اپنے آپ کو ریلیکس کر سکتے ہیں۔ اور جینڈر ہم سروائیورز کی بات کریں، GBV کی، جینڈر بیسڈ وائلنس کی، گلگت بلتستان میں المیہ یہ ہے کہ مجھے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ریشو کیا ہے، مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ ہماری ہیلپ لائن کوئی نہیں ہے جہاں پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ فلانا جگہ پہ جینڈر بیسڈ وائلنس ہو رہا، فلانا خاتون کے ساتھ تشدد ہو رہا، یا پھر اس کی چیز یہ رائٹ نہیں مل رہی ہے۔ ہم کس سے جا کے کہیں؟ اگر ہم تھانہ یا پھر جاتے ہیں جیل تک رپورٹ کروانے کے لیے تو وہاں پہ مسئلے ہمارے لیے یہ آ رہے کہ اس خاتون کو ہی برا سمجھا جا رہا ہے، تو جس کی وجہ سے خواتین اپنے اندر کے مسئلوں کو اندر ہی رکھتی ہے، باہر نہیں آتی، اور اسی طرح سے وہ ایک ایسے بچوں کو جنم دے کے یہاں سے چلی جاتی ہے کہ سائیکی طور پہ وہ ان بچوں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح معاشرے میں گاہا بگا یہ چیزیں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو ہمیں ان کے لیے یہی میں پھر میسیج کنوے کرنا چاہوں گی، وہ خواتین نکلے، اپنے مسئلوں کو شیئر کرے تاکہ ہم دیکھیں کہ ان کے مسئلے کیا ہے، ہم مل کے ان کا حل نکالیں گے۔ اچھا، بہت زبردست۔ اچھا، آپ نے تسنیم زہرا آپ نے ایک بڑا ادارہ بنایا ہے جو خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے آپ کام کر رہی ہیں، تو اس میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے کیا کس قسم کی سپورٹ آپ کے لیے درکار ہے، پھر اس کے بعد پبلک کی طرف سے آپ کے لیے کس قسم کا تعاون جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں؟ ظاہر ہے سر، اداروں کے لیے ایک بندہ اگر کام کرتا جائے تو وہ بھی تھک جاتا ہے، انسان ہے نا، یہی ہے۔ میں اور میری فیملی جتنی بھی کوشش کرے، لیکن مجھے اپنی کمیونٹی ممبرز کی بھی پازیٹیو رسپانس چاہیے، وہ بھی ہیلپ کرے۔ ہیلپ یہ نہیں کہ صرف آپ فائنینشلی ان کی سپورٹ کرے، کوئی آ کے آپ کو کہہ بھی سکتا ہے کہ آپ اچھا کام سٹارٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کنٹینیو رکھے، یہ بھی ایک پاور دیتا ہے انسان کو کہ چلے جی میں اچھی جگہ پہ ہوں، یہاں کام کر رہی ہوں۔
प्लस में गवर्नमेंट से है ही, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतना कुछ है, वो बिना सोचे समझे गलत जगहों पे लगाते हैं। मेरा ये मैसेज है गवर्नमेंट को कि देख ले आपकी सोसाइटी में कौन निकल के काम कर रहा, उनका काम आपके लिए एक प्रूफ है, उनके काम को देखते हुए आप कोशिश करेंगे तो ये मज़ीद फ्लोरिश होगा और कम वक्त में हम जो मकसद इससे लेना चाह रहे हैं वो मकसद मुकम्मल होगा। तस्नीम ज़हरा साहिबा, लास्ट में आप हमारे व्यूवर्स को, आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज सबसे पहले उन ख़वातीन से हैं जिनको मैं डिफरेंटली एबल कहूँगी। घर में मरते रहने से बेहतर है अल्लाह के बाद फिर किसी को अपना हमदर्द समझे, अपनी बात अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी के साथ शेयर करें। नहीं होता है तो आपकी कम्युनिटी में कुछ फ्रेंड्स होंगी, उनसे आप शेयर करें। अपनी अंदर की बात को बाहर निकालना सीखें, ये भी पावर है। जब आपकी बात बाहर आएगी तो फिर वो कम्युनिटी से फिर ये नेशनल लेवल तक आपके मसले हल करने में एक अहम किरदार अदा कर सकता है। सेकंड, जो हमारे मुआशरे में वो पेरेंट्स, वो बहन भाई, उनसे मैं कहूँगी कि अगर आपके घरों में कोई डिफरेंटली एबल है तो उनकी तरफ एक प्यारा सा स्माइल भी दें। देखना फिर वो अपना पावर आपको दिखाएंगे, अपनी मोहब्बत उनको दिखाएं, फिर वो बताएंगे कि वो भी आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। थर्ड में मैं ये कहूँगी कि हमारे जितने भी यहाँ पे कारोबारी हजरात हैं, और ख़ास कर मैं उनसे भी एक सवाल करना चाहूँगी, उल्मा हमारे पावरफुल है, ठीक है। वो अपने जो है जुम्मे के खुतबात हो गए, मुहर्रम के जो खुतबात है, उनमें ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि इनके भी राइट्स है। हर घर में एक डिसेबल ज़रूर है, हर घर में एक डिफरेंटली एबल ज़रूर है। उनकी राइट्स के ऊपर वो बात करे कि देखे नबी पाक ने जो कहा था वो आप पूरा उतर रहे हो उस पर, ठीक है। उसको तो हम अमली एक उसमें समझ रहे हैं कि हम फॉलो कर रहे हैं, नबी पाक ने जो बातें हमें की है वो हम कह रहे हैं, क्या हम कह रहे हैं? नहीं। और उसके बाद हमारे जितने भी बड़े बड़े बिज़नेस करने वाले इदारे हैं, लोग हैं, वो देखिए एक छोटे पैमाने पे काम शुरू हो रहा है तो उनको इनकरेज करने, एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें, उनको हौसला दे, देखें। फिर गवर्नमेंट से भी मेरा यही अपील है कि आप इसी इदारों को फ्लोरिश करें, देखें। फिर एक इदारा जब तरक्की होता हुआ देखेंगे एक इदारे को तो फिर लोग उसमें आगे निकलना शुरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तस्नीम ज़हरा साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम दे दिया और अपने ज़री ख़यालात से हमारे व्यूवर्स को आगाह किया। नाज़रीन, माशरे के अंदर चाहे आप किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी उस शोबे से आपका ताल्लुक़ हो, डेफिनेटली हर फ़र्द को माशरे में अल्लाह ने एक यूनिक बना के पैदा किया है। डिफरेंटली एबल जो है वो उसके पास स्किल्स होती है। हमें माशरे के अंदर जितने भी अफराद हैं उनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनकी जो स्किल्स हैं, उनकी जो डिफरेंट एबल जो यूनिकनेस चीज़ें हैं वो हमारे लिए एक रोल मॉडल है, हम उनसे सीख सकते हैं। जैसा कि हमारी तस्नीम ज़हरा साहिबा से डिस्कशन हो गई, उन्होंने अपनी जो लाइफ स्टोरी थी, अपनी जो अचीवमेंट्स थे, अपनी जो मिशन था, अपनी स्ट्रगल थी, इस हवाले से बात किया। नाज़रीन, जो हमें यहाँ पे इनके साथ डिस्कशन में हमें लगा कि इनकी जो अभी तक जो सक्सेस इनके पीछे इनके वालिद मोहतरम जो कि उस्ताद मोहतरम ग़ुलाम अब्बास नसीम साहब हैं, उनका बहुत बड़ा किरदार है, जो कि एक कामयाब या हम कह सकते हैं एक बेहतरीन वालिद के तौर पे भी उन्होंने अपना रोल प्ले किया, और साथ साथ एक टीचर के अपना रोल भी जो है वो उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत में, उनको आगे बढ़ने में जो है वो एक इंस्पायरेशन दे दिया। हमें चाहिए कि माशरे के अंदर हम भी जो है वो उस्ताद ग़ुलाम अब्बास नसीम की तरह जो है वो हम अपना किरदार अदा करें, ताकि जो भी डिफरेंट लेवल हमारे माशरे के अंदर अफराद थे उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए हम मौके फ़राहम करें। एक और चीज़ जो हमारे माशरे के अंदर है कि हमारी परसेप्शन जो है, हमारी सोच जो है वो उसमें भी हमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हम समझते हैं कि माशरे के अंदर जो स्पेशल अफराद थे हम उनको कम तर समझते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की क्रिएशन है, हम सब अल्लाह के मखलूक है। अल्लाह ने हम सब को डिफरेंट बना के पैदा किया है। माशरे के अंदर जितने भी अफराद हैं उनकी हमें कदर करना चाहिए, उनकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके साथ किसी नए मेहमान के साथ आपके साथ मुलाकात होगी, और उसमें हम उनकी जो सक्सेस स्टोरीज़ है, उनके जो स्ट्रगल है, उनको हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान समर अब्बास क़ज़ाफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।